یکسوئی حاصل کرنے کا کوئی نسخہ بتا دیں۔ ایک شعر سے یہ نسخہ سمجھ آ سکتا ہے۔ یکسوئی کی بات پنہارن سے سیکھ، سب سکھیوں سے بات کرے پر دھیان گگر کے بیچ۔ یعنی پانی بھرنے والی لڑکی سے یکسوئی کی بات سیکھ کہ وہ کس طرح اپنی سہیلیوں سے باتیں کرتی رہتی ہے، مگر اس کا دھیان اپنے پانی والے برتن پر رہتا ہے۔ یہ یکسوئی ہے کہ وہ باتیں کرتی جا رہی ہے ہر ایک کے ساتھ، مگر گھڑا نہ چھلکے نہ ٹوٹے، بس یہ یکسوئی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ پنگھٹ سے پانی بھر کر لاتی ہیں اور وہ باتیں کرتی ہیں، گانا گاتی ہیں، چلتی جاتی ہیں، لیکن مجال ہے کہ گھڑا ادھر ادھر ہو جائے۔ تو یکسوئی کا مطلب یہ ہے کہ اس کا خیال رہے جو تیرا حاصل ہے، ایسا نہ ہو کہ حاصل ہی ضائع کر دو، اور ایسا نہ ہو کہ دنیا حاصل کرنے کے لیے ایمان ہی بیچاؤ۔ کہتا ہے کہ آج کیا بیچا ہے؟ کہتا ہے آج تو صرف ایمان ہی بیچا ہے۔ تو یکسوئی کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اپنے آپ میں دھیان رہے اور آپ کو مقصد اور مدعا نہ بھولنے پائے، مدعا یاد رہے، ورنہ عام طور پر لوگ اپنا مدعا بھول جاتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا ہے دعا کریں کہ حالات بہتر ہو جائیں، مدت سے ایک کارخانہ چلا رہا ہوں کہ کچھ پیسے آ جائیں، حج کرنے کی دعا کریں۔ جب حج کرنے کا وقت آیا تو کہتا ہے کہ ٹائم نہیں ملتا کیونکہ اب کارخانہ چل رہا ہے۔ بے شمار لوگ جن کے پاس وسائل نہیں لیکن ان کے پاس حج کی آرزو ہے، اور بے شمار لوگ ہیں جن کے پاس وسائل ہیں اور حج کی آرزو نہیں ہے۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں کہ بے شمار لوگ ہیں جن کو بات سمجھ نہیں آتی، ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ اللہ کا گھر زمین پر اللہ کے نام سے وابستہ تو ہے نا، ہر چند کے ہر مقام اس کا اپنا ہے زمین پہ کعبہ میرا مکان، گو فلک پہ رکھتا ہوں لامکان، تیرے دل میں رہتا ہوں ہر زمان، ہے نشان یہی میرا جاوداں۔ رہتا دل میں ہی ہے لیکن وہ گھر اس کے نام سے وابستہ ہے۔ اس گھر کی آرزو کا پیدا ہونا اللہ کے قرب کی دلیل ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ گھر مٹی کا ہے۔ گھر تو مٹی کا ہی ہے لیکن یہ تو ایک نسبت ہے اور آپ کو اس نسبت کا احترام کرنا ہے۔ یکسوئی کا معنی یہ ہے کہ اپنے اندر اللہ کی ذات کا جو جلوہ مخفی ہے اس کو اس کے گرینڈ جلوے سے ہمکنار کرنا، یعنی ذرے کو آفتاب کے نسبت سے تابدار بنانا۔ تو آپ کے اندر جو اللہ کا احساس ہے اس کو گرینڈ جلوے کے ساتھ وابستہ کرنا ہے۔ تو جب آپ اس کے پاس جا کر محو ہو جاتے ہیں تو اسے یکسوئی کہتے ہیں۔ اب نہ کہیں نگاہ ہے، اب نہ کوئی نگاہ میں، محو کھڑا ہوا ہوں میں حسن کی جلوہ گاہ میں۔ اب نہ زمان نہ وہ مکان، اب نہ زمین نہ وہ زمان، اب نہ مکان نہ لا مکان، تو نے جہاں بدل دیا آ کے میری نگاہ میں۔ یکسوئی کا مطلب یہ ہے کہ ایسا خیال جو باقی خیالوں سے بے نیاز کرے اور ماں سوا سے بے نیاز ہونا۔ اگر آپ عبادت کر رہے ہیں تو عبادت کے علاوہ چیزوں سے بے نیاز ہو جانا، حتیٰ کہ کسی بات کا سوال ہی نہ کریں، تو یہ یکسوئی ہے۔ یکسوئی کا معنی اس اللہ کی طرف رجوع کرنا۔ تو سب سے اچھی بات یہی ہے جسے پنہارن کرتی ہے کہ گھڑے بھر کر لاتی ہے، گھڑا نہیں ٹوٹتا، حالانکہ باتیں کرتی جا رہی ہے۔ تو آپ دنیا کی باتیں کرتے جاؤ اور آپ کا خیال ادھر رہے۔ کسی وقت بھی آواز آ سکتی ہے کہ چلو، کیونکہ آپ کا کام تمام ہو گیا ہے۔ آپ اس وقت یہ نہ کہنا کہ ابھی میں نے خط لکھنا ہے، چابیاں دینی ہیں اور میں نے بہت سارے چارج دینے ہیں، ایسا کبھی نہ کہنا۔ چلو پھر بات کو دہرا دیتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ یہ کرو کہ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں آپ لوگ ان پر غصہ نہ کیا کرو، یہ آسان بات ہے اور اس میں دقت والی بات کوئی نہیں ہے۔ آپ لوگ شہرت کی اور پیسے کی بہت تمنا چھوڑ دو، یہ بات بھی آسان ہو گئی۔ آپ لوگ زندگی میں اپنے اعمال کے حوالے سے توبہ کا عمل جاری رکھو، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا عمل جاری رکھو، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا۔ آپ کی ذات لوگوں کے لیے منفعت والی بن جائے، لوگوں کو ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ پہنچاؤ، فائدہ ہونا چاہیے۔ کم از کم آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی نے غلطی کی ہے تب بھی سزا نہ دو۔ اس دنیا میں انسان نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ میں آپ کو ایک خاص بات بتا رہا ہوں کہ ہم کچھ کر کے نہیں جاتے۔ یہاں کوئی انقلاب نہیں آیا، مگر دنیا میں صرف ایک انقلاب آیا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والا ہے۔
کہ دشمن آپس میں دوست ہو گئے۔ وہ تھا دلوں کا انقلاب، محبت کا انقلاب، اور یہ بڑا انقلاب ہے، اور یہ انقلاب آج تک چلا آ رہا ہے۔ اس زمانے کے لوگوں کے ایمان بڑے قوی تھے، وہ ایمان کے سابقون اور اول زمانے تھے۔ میں ایک لحاظ سے کہتا ہوں کہ آج کے لوگوں کے ایمان بڑے قوی ہیں، کیونکہ وہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رہتے تھے، لیکن ہم 14 صدیاں دور ہیں اور پھر اس تذکرے میں رہتے ہیں۔ یہ بھی خاص کرم اور عنایت ہے، یہ بڑی عنایت ہے ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ہم جغرافیائی طور پر بھی دور ہیں اور تاریخ کے طور پر بھی ہم دور ہیں۔ تاریخ کے 1400 سال گزر گئے ہیں اور جغرافیے کے حساب سے اس علاقے سے کتنے ہزار میل ہم دور ہیں۔ تو پھر اس علاقے میں اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے تو یہ ان کا خاص کرم اور عنایت ہے، اور یہ بغیر ان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کے ہو نہیں سکتا۔ اور آپ کو اس بات کی بہت مبارک ہو، یہ خاص واقعہ ہے اور یہ خاص علاقہ ہے۔ درویش بھی یہاں اس لیے آئے ہیں کہ شاید اس زمین میں کوئی نہ کوئی واقعہ کرنا ہو۔ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا یہاں سے، تو بزرگ بھی اگر یہاں آئے ہیں تو کوئی خاص بات ہے۔ لہذا آپ لوگوں کو اپنے ایمان کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ آپ نے کمائی نہیں کی، بلکہ یہ ایمان آپ کو عنایت ہوا ہے، خاص عنایت ہوا ہے، اور اس کی بہت قدر کرو۔ یہ اتنے عرصے کے بعد ہوا ہے اور آج بھی آپ ایسے محسوس کر رہے ہیں جیسے اس زمانے میں ہوں۔ یہ بڑی خاص بات ہے۔ حالات اتنے پریشر میں ہیں، دباؤ میں ہیں، ہزار واقعات ہیں۔ اندازہ لگاؤ کہ ایسا سماج بنا پڑا ہے کہ پیسے نہ ہو تو شادی نہیں ہوتی، اور اس سماج میں جائز کام کرنے کے لیے بھی ناجائز ذریعہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہمارے ساتھ بڑی ٹریجڈی ہوئی پڑی ہے۔ پھر بھی آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اور دعا یہ کرو کہ یا اللہ تعالیٰ آپ اچھے حالات پیدا فرمائیں، تاکہ ایک بار وہ وقت آ جائے جب ہم دیکھیں کہ دودھ دودھ ہو جائے اور پانی پانی ہو جائے، حق والوں کو حق مل جائے، محنت والے کی محنت رائے گاں نہ ہو، اور نیکیوں کے لیے کشائش رزق عطا فرما۔ یا اللہ نیکی کو تو کم از کم آسودہ فرما، یہ نہ ہو کہ رزق پر بدی غالب رہے۔ رزق آج کل ادھر زیادہ ہے، دعا کرو کہ سچے لوگوں کے پاس رزق ہو اور دل والوں کے پاس ہو، ان کی دنیا بہتر ہو جائے، پھر یہ واقعہ ٹھیک ہو جائے گا، درست ہو جائے گا۔ یہ فرمان سمجھا دیں کہ پاک پلید نہ ہوندے ہرگز، پاویں رہندے وچ پلیتی ہو۔ غور کرو، اس کا مطلب آسان ہے۔ یہ فرمایا گیا ہے کہ پاک جو ہے وہ پلید نہیں ہو سکتا، چاہے وہ پلیدی میں رہے۔ یہ تو آپ کی پیدائش کا ذکر ہے۔ انسان بنانے والے اعضاء ناپاک ہوتے ہیں اور پاکیزہ انسان پیدا ہوتا ہے۔ جس طرح کے انسان کی زندگی کا آغاز ہے، یہ تو بار بار کہا گیا ہے کہ کبھی اپنی پیدائش پہ غور کرو کہ تمہیں کس پانی سے ہم نے تخلیق فرمایا اور کیسے خون سے تخلیق فرمایا، تو وہ دونوں غیر پاکیزہ چیزیں ہوتی ہیں اور پاکیزہ انسان پیدا ہو گیا۔ ناپاکی سے بنا ہوا پاکیزہ انسان احسن تقویم بن کر پیدا ہو گیا۔ یہ اللہ کے کام ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے اور ذکر والی بات نہیں ہے۔ کبھی پاکیزہ جو ہے وہ ناپاک نہیں ہوتا، ورنہ اگر اس کو ناپاک مان لیا جائے تو اس کو زندگی گزارنا مشکل ہو جائے، کیونکہ انسان کی تخلیق کی دونوں چیزیں ناپاک گنی جاتی ہیں اور نتیجہ انسان ہے، امر ربی ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی ہے۔ یہ ایک عجیب راز ہے کہ پاکیزہ جو ہے وہ غیر پاکیزہ میں کیسے رہا۔ یہ سلطان العارفین رحمت اللہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارا وجود تو ناپاک تھا، تو آپ نے کیسے اس میں اپنی پاکیزہ روح پھونکی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پاک پاک ہی ہے، وہ پاک ہی ہے، ہم چاہے کچھ بھی ہوں، اس کے دم سے ہم بھی پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ فقیروں کی دوسری شرح یہ ہے کہ آپ کے اندر جسم میں تقریباً ہر وقت ناپاکیاں موجود رہتی ہیں، لیکن آپ کورڈ ہیں، ڈھانپے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا پابند بنایا ہوا ہے کہ آپ پاکیزہ ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناپاک ہونے کے بعد پھر سے پاکیزہ ہو جاتے ہیں۔ تو آپ ناپاک بھی ہو گئے، پھر پاکیزہ بھی ہو گئے۔ گویا کہ ناپاکی کے باوجود آپ کے اندر پاکیزگی موجود ہے۔ صرف غسل کرنے سے پاکیزگی نہیں آ جاتی، بلکہ پاکیزگی اندر موجود ہے۔ اصل میں ناپاکی جو ہے وہ ناپاکی نہیں ہوتی، اگر ظاہر ہو جائے تو ناپاکی ہے، لیکن اگر اندر رہے تو پاکیزگی ہے۔ تو جب آپ سے آلائش باہر نکلے تو آپ ناپاک ہو گئے۔
آلائشیں اندر موجود رہیں تو آپ پاکیزہ ہیں۔ راز پاکیزہ ہوتا ہے، آپ اظہار سے بچو۔ تو راز کا اظہار جو ہے یہ دقت والا کام ہے۔ تو اسی ناپاک انسان نے پھر نماز پڑھنی ہے، اسی کو عرفان ہونا ہے، اسی کو گیان ہونا ہے، اسی نے عروج حاصل کرنا ہے، اسی سے والدین بنتے ہیں اور اسی سے بڑے واقعات ہونے ہیں۔ گویا کہ پاکیزہ اس کی یاد ہے، اس کا عمل ہے، اور وہ روح پاکیزہ ہے جو اللہ نے اس میں پھونکی ہے۔ یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ انسان کبھی ناپاک نہیں ہوتا اور کبھی پاکیزہ نہیں ہوتا۔ بس یہ ایسا راز ہے کہ جس کو فقیروں نے دریافت کیا ہے۔ مثلا انسان کا وضو ہمیشہ قائم رہتا ہے اور وضو کبھی قائم نہیں رہتا، یعنی کہ اگر خیال پاک رہے تو انسان پاک رہتا ہے۔ آپ کے اندر جو بینائی ہے یہ نور ہے، یہ پاکیزہ ہے، لیکن نظارے اگر پاکیزہ نہ ہو تو پھر بینائی پاکیزہ نہیں رہتی، حالانکہ یہ پاکیزہ ہے، نور ہے۔ لیکن اگر آپ کا خیال پاکیزہ ہے تو آپ پاکیزہ رہیں گے۔ اگر ایک پاکیزہ خیال انسان کسی ناپاک گلی سے گزر گیا تب بھی پاکیزہ کا پاکیزہ ہے۔ تو اس مصرے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ناپاکی سے گزر جائے تو بھی پاک رہتا ہے، چاہے وہ جن حالات سے گزرے اور جن واقعات سے گزرے۔ ناپاک آدمی اگر مسجد سے گزر جائے تو پھر مسلح چوری کر کے آ جائے گا، تو ناپاک آدمی مسجد میں جائے تب بھی ناپاک ہے، اور پاکیزہ آدمی جو ہے مندر میں چلا جائے تب بھی پاکیزہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ پاکیزگی جو ہے اسے ہم کہتے ہیں تطہیر۔ تطہیر جو ہے یہ ایک مقام ہے اور بڑا مقام ہے اور سمجھنے والا مقام ہے۔ تطہیر ہمیشہ مطہر رہتی ہے۔ That's all۔ بس یہ یاد رکھو۔ آج کل کے حالات میں انسان اپنے خیالات اور عمل میں یکسوئی کیسے حاصل کر سکتا ہے؟ فید یعنی ایمان کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کا ایک راستے کا مسافر ہونا طے پا گیا۔ اب آپ گرد و پیش کے حالات دیکھیں تاکہ آپ اپنا راستہ بالکل نہ بھولیں، اور یہ آپ ہر روز ہی کرتے رہیں۔ آپ کا ایک گھر ہوتا ہے جسے آپ مکان بھی کہتے ہیں۔ گھر سے آپ نکلتے ہیں، راستے میں آپ جگہ جگہ بیٹھتے ہیں اور پھر اپنے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ تو آپ ارد گرد کے مناسب اور نامناسب حالات سے گزر جائیں اور پھر اپنے گھر پہنچ جائیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا اپنا عمل جو ہے وہ سیدھا ہونا چاہیے، اور وہ ہونا چاہیے جو درست ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ صراط مستقیم کیا ہوتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لائن لگا دی اور ساتھ ہی ڈیویشنز کر دی، ایک لائن ادھر لگا دی اور ساتھ ہی ایک اور لائن لگا دی، تو درمیان میں جو لائن جا رہی ہے یہ صراط مستقیم ہے، اور جو اس کے علاوہ ادھر چلا گیا تو اس کے لیے آگے راستہ بند ہے، اور ادھر چلا گیا تو راستہ بند ہے، تو آپ واپس آ جاؤ، اور کبھی جانا پڑ گیا تو پھر واپس آ جانا۔ تو واپس آنا جو ہے وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو جب آپ کو صراط مستقیم کا پتہ چل گیا تو پھر چاہے ارد گرد کے واقعات جیسے ہوں آپ کا راستہ نہیں روک سکتے، اور ٹوٹل کائنات اگر خدا نہ خواستہ درہم برہم ہو جائے تو وہ آپ کو عقیدے سے دور نہیں کر سکتی۔ بس آپ کا عقیدہ پختہ ہونا چاہیے، ایسا عقیدہ ہو کہ مرنے سے پہلے اگر اسرائیل علیہ السلام پوچھے کہ کوئی تمنا ہے تو آپ کہیں کہ کلمہ نصیب ہونا چاہیے۔ تو وہ اپنی بات میں اتنا پختہ ہو کہ اس سے پوچھا جائے کہ آخری خواہش کیا ہے تو وہ کہے کہ دیدار کی خواہش ہے۔ اسے اگر کوئی کہتا ہے کہ حملہ ہونے والا ہے تو وہ کہتا ہے کہ مجھ پر کوئی حملہ نہیں ہونے والا، مجھ پر تو پہلے ہی حملے ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو آپ کا عقیدہ اتنا پختہ ہونا چاہیے۔ مثلا آپ کا نقصان ہو گیا تو کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس عقیدہ اتنا پختہ ہو کہ انسان کہے کہ پرانے بزرگ جو تھے وہ بھی چلے گئے ہیں اور ہم سب نے بھی جانا ہے۔ جس کا عقیدہ پختہ نہ ہو وہ اخباروں کی خبروں سے دہشت میں آ جائے گا۔ ارد گرد کا واقعہ اخبار ہی دیتا ہے کہ دیکھو اب کچھ ہونے والا ہے، بلکہ بے شمار واقعات ہونے والے ہیں۔ کوئی کہے کہ شہر کے اندر کرفیو لگنے والا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ کہتا ہے کہ گھر میں بیٹھو گے، تو وہ کہتا ہے کہ یہ بات بری ہے کیونکہ گھر کے لوگوں کے ساتھ رہنا بڑی مشکل بات ہے، باہر جانے کی دقت کی ہمیں پرواہ نہیں ہے، مگر یہاں گھر میں رہنا جو ہے یہ بڑی مشکل بات ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے لیے دقت والی بات ہے،
تو جس کا عقیدہ درست ہو گیا اس کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، اور وہ کہے گا کہ موت کا ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے۔ تو عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ ارد گرد کے حالات کی تیزی اور تنگی کے تاثر سے بچنے کے لیے عقیدے کی پختگی ہی آپ کی نجات ہے۔ عقیدہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ آپ کو ارد گرد کے حالات سے بچائے۔ پختہ عقیدے والے کو اگر کہیں کہ کوئی بڑا سخت واقعہ ہو گیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی واقعہ نہیں ہوا، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ شام ہو گئی ہے اور ہمارا کام ہو گیا ہے۔ صرف عقیدے کی پختگی ہو تو ہر چیز سے نجات مل جاتی ہے۔ بس آپ اپنا عقیدہ پختہ رکھو، اپنے ایمان پر آپ ایمان لاؤ، اپنے یقین پر ایمان لاؤ، اپنے آپ سے وسوسہ نکالو۔ وسوسہ وہ ہے کہ جو اندر گھن لگا ہوا ہے، اس سے بچو اور شک سے بچو۔ میں آپ کو یہ نصیحت حکم نامے کے طور پر کر رہا ہوں کہ اپنی عاقبت پر کبھی شک نہ کرنا کہ اللہ بخشے گا یا نہیں، اللہ یقیناً بخشے گا۔ اب جب میں آپ کو بتا رہا ہوں تو بہت سارا برڈن، بوجھ جو ہے وہ مجھ پر آنا چاہیے، تو آپ اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ بخشے گا اور اللہ مہربانی کرے گا۔ جو اپنی بخشش پر یقین نہیں کرتا تو اس کو اس کی عقل کے حوالے کر دو، اور ہم اللہ کے رحم کے حوالے ہیں۔ رحم کسے کہتے ہیں؟ رحمت کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے عمل کے عذاب سے بچائے۔ رحم ہوتا کیا ہے؟ رحم ہوتا کیا ہے؟ کاز کو ایفیکٹ سے، یعنی وجہ کو نتیجے سے بچانے والی مشینری کا نام رحم ہے۔ تو رحم کسے کہیں گے؟ کاز کو ایفیکٹ سے بچانے والا واقعہ رحم کہلائے گا۔ اگر کاز کا ایفیکٹ کے ساتھ تعلق ہے، وجہ کا نتیجے سے تعلق ہے، تو آپ جو غلطی کر آئے ہیں اس کا غلط ایفیکٹ نتیجہ نکلنا چاہیے۔ تو رحم کیا ہے؟ کاز کو ایفیکٹ سے بچانے والی بات رحم ہے، اور ہم رحم کے انتظار میں ہیں، اور اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، لہذا وہ مایوس نہیں کرے گا اور بالکل نہیں کرے گا۔ بس اللہ غلطیوں سے نجات عطا فرمائے۔ ایک تو اس نے رحم کا فرمایا ہے، اور دوسرا آپ توبہ کا نسخہ آزما لیں کہ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں اور آئندہ ہم سے غلطی نہیں ہوگی۔ تو سمجھو دونوں راہوں سے رحم مل گیا۔ اب ارد گرد جو مرضی ہو جائے ہمیں پرواہ نہیں ہے، جو مرضی ہوتا ہے ہونے دو۔ ہمارا عقیدہ پختہ ہے، اور آپ بھی اپنا عقیدہ پختہ کر لو۔ آپ ارد گرد کے حالات کے آنسریبل نہیں ہیں، جواب دہ نہیں ہیں۔ آپ اپنے ایمان کے آنسریبل ہیں، جواب دہ ہیں۔ تو دوسروں کے عمل کے آپ جواب دہ نہیں، بلکہ آپ اپنے عمل کے جواب دہ ہیں۔ تو اس طرح خیال اور عمل میں یکسوئی مل جائے گی۔ بعض اوقات خیال آتا ہے کہ ابھی کافی زندگی موجود ہے، تو پھر کیوں شور مچائیں اور عمل کریں؟ 3 لوگوں کا کہتے ہیں کہ ان کا شور مچانا جائز ہے۔ ایک وہ جس کے پاس مچھلی ہے اور وہ بیچنے کے لیے شور مچائے گا کیونکہ اس مچھلی میں بدبو ہو جانی ہے اور وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا۔ ایک وہ جس کے پاس پھول ہیں، وہ بیچنے کے لیے شور مچائے گا کہ کہیں پھول مرجھا نہ جائیں۔ اور تیسرا وہ جس کے ہاتھ میں برف ہے اور وہ پگھلی جا رہی ہے، وہ شور مچائے گا تاکہ جلدی جلدی وہ فارغ ہو جائے۔ اب جوانی جو ہے وہ جلدی جلدی فارغ ہو جائے گی، تو اس کا پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن ان سب باتوں سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب پتہ چل جائے کہ زندگی پگھلی جا رہی ہے بلکہ ہاتھ سے نکلی چلی جا رہی ہے، سمے گزرتا چلا جا رہا ہے، تو شور مچانے کا وقت ہے کہ یا اللہ میرے ہاتھ سے میرا اپنا آپ نکل گیا۔ جب میرے ہاتھ سے میرا اپنا آپ نکل گیا تو پھر تو میں مکمل بے بس ہو گیا، اور جو کچھ اس نے حاصل کیا یہ ساری کی ساری چیزیں کسی اچھے یا برے سے آکشن مارٹ، نیلام گھر میں موجود ہیں، اویلیبل ہیں۔ تو اس انسان نے کیا کیا کباڑ خانہ اکٹھا کیا۔ کبھی آپ جمعے کو سڑک کے کنارے جاؤ تو کتابیں عام پڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ آپ کی لائبریریوں کا یہ حشر ہے۔ پڑھنے والے لوگ جن کے گھر میں کم پڑھنے والے ہوں، کتابوں سے وہ محبت نہ ہو، تو اس کا جو وارث ہو جاتا ہے وہ وارث ساری کی ساری لائبریری اٹھا کے بیچ دیتا ہے، بالکل سستی۔ وہ کتابیں مارکیٹ میں جا کے پھر بک جاتی ہیں۔ تو کتابوں کا اجتماع بھی کوئی اجتماع نہ ہوا۔ سامان پرانا ہو گیا تو انہوں نے دے دیا، مکان محلہ بدل لیا، اندرون شہر تھا پھر بیرون شہر آ گیا، وہ مقام بھی چلے گئے۔ آپ کا سارا حاصل آپ کی نظروں کے سامنے غائب ہوتا گیا۔
جب ایسا وقت آ جائے تو سمجھو کہ کوئی شے ہو رہی ہے، تو جو ہو رہا ہے وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے، یعنی آپ کے جانے کے انتظامات ہو رہے ہیں۔ اگر جانے کے انتظامات ہو رہے ہیں تو تھوڑا سا شور مچا لو کہ یا اللہ تو معاف کر دے، یہ نہیں کہو کہ دیکھا جائے گا، سب کچھ یہیں سے دیکھ کے جانا ہے۔ اس نے صاف فرما دیا ہے کہ جو یہاں اندھا ہے وہ آگے بھی اندھا ہی ہوگا، جس نے یہاں نہیں دیکھا اس نے وہاں کیا دیکھنا ہے، تو یہاں سے ہی دیکھ کے جاؤ۔ ایک چیز ضرور کر کے جانا، اپنی توبہ کو منظور کرا کے جانا، اسے یہاں نہ چھوڑ کے جانا۔ کبھی بیٹھ کے اکیلے میں یہ ضرور کر لیا کرو کہ یا اللہ میری غلطیوں کی توبہ۔ بعض اوقات غلطی ہم نہیں سمجھتے تو غلطی کیا ہوتی ہے، یہ بھی غلطی ہے کہ کسی ایسی خواہش پر اصرار جو اس کی مرضی کے علاوہ ہو۔ ہم نے جو بھی خواہش تیری رضا کے خلاف کی وہی ہمارا گناہ تھا، اور ہم نے ساری خواہشات ایسی کی کہ ہم یہاں ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں سے نکلنا چاہیے، اس لیے ٹھہرنے کی آرزو جو ہے وہ نکلنے والوں کے لیے گناہ بھی کہلا سکتی ہے۔ لہٰذا یہ ٹھہرنے کا مقام نہیں ہے، اور یہ دنیا بسنے کی نہیں ہے، بلکہ اس میں کوچ ہی کا نکارہ بجے گا۔ تو یہ شور مچانے کا مقام ہے کہ کوچ کا منظر تیار ہے، اور کوچ اجتماعی بھی ہو سکتی ہے، لیکن انفرادی کوچ تو ہو رہی ہے۔ یہ ایک دن کا نام نہیں ہے بلکہ لگاتار ہر روز کا نام ہے۔ کہتے ہیں سورج جب غروب ہوتا ہے تو ساری فضا میں ایک اعلان ہوتا ہے کہ لو آج کا دن بھی مر گیا، ایک دن اور رخصت ہو گیا، اب تو ایک دن اور قریب آ گیا۔ اسی طرح کچھ سورج تیرے اور باقی رہ گئے ہیں، اس کے بعد پھر سورج نہ ڈوبے گا نہ طلوع ہوگا۔ جتنے سورج باقی رہ گئے ہیں ان کو ذرا گن کے حساب کے ساتھ چلانا، اور بعد میں یہ نہ کہنا کہ اچانک پھول 2 دن کھلے مرجھا گئے ہیں۔ پھول نہیں مرجھاتے، وقت پورا ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس بات کا بڑا دھیان کرنا، اور ایسا نہ کہنا کہ ابھی تو ہمیں پتہ نہ تھا۔ اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا یہ دیکھنے کے لیے کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ انسان ہے تو ایک میت مگر زندگی بن کے چل رہا ہے، اور اس کا ایک نام رکھا گیا اور پیدا اس لیے کیا گیا کہ دیکھیں کہ اس کے اعمال کیا ہیں، تو اپنے اعمال کا حساب رکھنا چاہیے۔